السلام علیکم۔ خبرنامے میں سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ جی ایچ ایم سی جنرل باڈی اجلاس میں دن بھر عوامی مسائل پر مباحث، پرانے شہر کی ترقی کے لیے زائد فنڈز فراہم کرنے مجلس کا مطالبہ۔ ₹1 کلو چاول اسکیم میں ناقص چاول کی سربراہی کی تحقیقات، وزیر سول سپلائز کا تیقن۔ ₹1 کلو چاول اسکیم کے آغاز کے دوسرے ہی دن بلیک مارکیٹنگ کا کیس بے نقاب، ایک شخص گرفتار۔ راجندر نگر میں بجرنگ دل کارکنوں کی شرنگیزی، بڑے جانوروں سے لدی لاری کے ڈرائیور کو زد و کوب۔ اور محکمہ پولیس میں تقررات کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے نوجوانوں کو پولیس کمشنر کی اپیل۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں دن تمام عوامی مسائل پر مباحث ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے نالوں کے توسیعی کاموں میں تیزی لانے، حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر کی ترقی کے لیے زائد فنڈز کی فراہمی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں شہر کے نالوں کی توسیع، کارپوریٹرز کو ترقیاتی کاموں کے لیے ہر وارڈ کے لیے ₹1 کروڑ فنڈز کی فراہمی اور غیر قانونی تعمیرات جیسے موضوعات پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ کمشنر بلدیہ کرشنا بابو نے کہا کہ نالوں کی توسیع کے سلسلے میں وہ عنقریب کل جماعتی اجلاس طلب کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے نالوں کی توسیع اور اثر نو مرمت کے لیے جملہ 10,000 کروڑ فنڈز درکار ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے تجویز پیش کی کہ جن نالوں کی توسیع میں کوئی رکاوٹ یا مسائل نہیں ہے، ان کے کام جنگی خطوط پر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم پورہ برج کی توسیع رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ₹2 کروڑ MP فنڈ سے ہو رہی ہے۔ وہاں پر برج کی توسیع کی وجہ سے نالے کی مرمت کا کام ضروری ہو گیا ہے۔ میں آپ کے ذریعے کمشنر صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر نالاز وائڈننگ کا ورک آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے، وہاں پر ورک بہت سلو چل رہا ہے۔ آج فرد نگر نالے کا ورک سٹارٹ ہوا، تقریباً ریٹیننگ وال کمپلیٹ ہوا، لیکن نالا کراسنگ کا جو برج ہے 1 سال کے اوپر ہو گیا برج توڑ کر، آج تک وہ برج نہیں ڈالا گیا۔ تو میں آپ کے ذریعے کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ کمشنر صاحب ENC کو ڈائریکٹ کیجئے یا پرسنل اس کو انسپیکشن کر پرسنل انٹرسٹ لے کر کام اسپیڈ اپ کرا کر کام جلدی کروائیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک حادثہ پیش آیا پدما نگر کے اندر، ریٹیننگ وال برابر نہیں کرنے کی وجہ سے 2 بچے مر گئے، اس کے اندر ایک بچہ مر گیا، ایک آدمی مر گیا۔ میئر میڈم آپ نے خود بھی وہاں پر انسپیکشن کر کے دیکھا تھا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں پر پرابلمس آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پرابلمس کو کیسا فیس کرنا ہے کمشنر صاحب نے تفصیل بتائی، لیکن جہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، جو نالا ورک سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن آج پورے نالے کے اندر ڈبریز بھرے ہوا ہے وہاں کا، اگر کل خدا نہ خواستہ کوئی ہیوی رین آئے گا تو اوپر کے حصے سے جو پانی آئے گا یہاں سے پاس ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ ورکس کو جو پینڈنگ ہے، جو بہت زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں، اس کو امیڈیٹلی فاسٹ کرا کر ختم کروائے تو کم سے کم پیچھے کی بستی تو پوری بچے گی۔ جب پانی پیچھے سے آنے والا ہے، یہاں پر نالا جو ٹوٹ کے رکھا ہوا ہے وہ امیڈیٹ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میڈم تھینک یو۔ رکن بلدیہ تالاب چنچلم وجاہت علی خان نے نالوں کی توسیع کا سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے میں نالوں کی ناقص صفائی سے جگہ جگہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ مجلس کے ایک اور رکن بلدیہ سمد بن عبداد نے مرگی نالے کی توسیع میں تاخیر پر احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی افراد کو 1 سال سے اعتماد میں لیا گیا، لیکن آج تک نالے کی توسیع اور مرمت نہیں کی گئی۔ قبل ازیں مجلس کے رکن اسمبلی نامپلی وراثت رسول خان نے لکڑی کے پل کے پاس جو ٹریفک مسائل ہیں اس کی نشاندہی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 ماہ میں لکڑی کا پل پر متوازی برج کی تعمیر کا اعلان کیا گیا، لیکن آج تک وہاں سڑک کی توسیع نہیں کی گئی۔ So kindly Commissioner
I'm giving a limited time. In such and such time, he should contact the government, see that what is handed over to regular government, so that the entire stage can be cleared, madam. Because Secunderabad people, they are using the same road to come to airport, madam. And ISR sir, ISR sir was very much interested in this land, madam, for providing this program. हर बल्दी वार्ड को तरक्याती प्रोग्रामों और कामों के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए हर कॉरपोरेटर्स को फंड्स फराहम करने का तमाम जमातों ने मुतालबा किया। कमिश्नर कृष्णा बाबू ने कहा कि शहर के 150 वार्ड्स में से 63 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर 1 करोड़ रुपए से कम काम मंजूर हुए हैं। मजलिस के रुकन बल्दिया सलीम बेग ने मुतालबा किया है कि सिर्फ कॉरपोरेटर्स की नुमाइंदगी पर सालाना 1 करोड़ रुपए के तरक्याती काम मंजूर करवाए जाए। उन्होंने कमिश्नर की जानिब से पेश किए गए अदाद व शुमार को गलत करार दिया। एक और मजलिस रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के मौसर इंतजाम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामात में लापरवाही की गई तो एहतजाज किया जाएगा। इस इजलास में मजलिसी अरकान मुखन्नना सैयद अहमद पाशा खादरी, मुख्तदा अफसर खान, मोहम्मद मुअज़्ज़म खान, सैयद अमीनुल हसन जाफरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ आला सतही इजलास तलब करते हुए युवा करनालू रच्चा बंडा प्रोग्राम और 1 रुपये किलो चावल स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। किरण कुमार रेड्डी ने जुमे से शुरू होने वाले मी सेवा प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को दिसंबर तक 1,16,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। हुकूमत ने मनसूबा जाती फंड्स के तहत दायरतुल मारिफ उस्मानिया के लिए 2.5 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा नलगुंडा और कड़पा में उर्दू घर और शादी खाने की तामीर के लिए 25 लाख रुपए जारी किए गए। वाज़ेह है कि ज़िले नलगुंडा के उर्दू नगर में उर्दू घर और शादी खाने के लिए 50 लाख रुपए, कड़पा ज़िले के काजीपेट में उर्दू घर और शादी खाने के लिए 31 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। मी सेवा यानी आपकी खिदमत प्रोजेक्ट का जुमे को चीफ मिनिस्टर कृष्णा और चित्तूर अजला में आगाज करेंगे। मीडिया से बात करते हुए वजीर आईटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 300 मराकज़ कायम किए जाएंगे जहां रजिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, बर्थ सर्टिफिकेट्स और दीगर 12 सर्टिफिकेट्स सिर्फ 30 रुपए देकर 30 दिनों में हासिल किए जा सकते हैं। इन मराकज़ से 1 करोड़ रुपए के कारोबार का निशाना रखा गया है। आईटी के वजीर ने बताया कि हुकूमत ई सेवा और मी सेवा को मरबूत करने पर गौर कर रही है। మార్చి 31 నాటికి ప్రభుత్వ పరిధిలో ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా చేస్తున్న ఈ 2 శాఖలకే కాకుండా 50 శాఖల ద్వారా దానికి సంబంధించిన సదుపాయాలు మరి ఎలక్ట్రానికల్లీ కంప్యూటర్ ద్వారా పొందడానికి చేసే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది। దీంట్లో సుమారు సంవత్సరానికి 1 కోటి పైచిలుకు रियासती वजीर सिविल सप्लाईज श्रीधर बाबू ने तयक़ुन दिया है कि 1 रुपये किलो चावल स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले नाक़िस चावल की तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की नेकनामी को मुतासर करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मौजूदा दौर में दीगर अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में इस स्कीम से मुताल्लिक़ एक सवाल पर श्रीधर बाबू ने कहा कि स्कीम पर हुकूमत फ़ख्र नहीं कर रही है, सिर्फ गरीब आवाम के मफाद में इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि किसी भी डीलर की जानिब से की जाने वाली बेकायदगियों की शिकायतें मौसूल होने पर उस डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। రూపాయికి కిలో బియ్యం ఇస్తా ఉన్నాం। ఇతర నిత్యావసర వస్తువులపై కూడా నిన్న కూడా గౌరవ పెద్దలు జయపాల్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడారు। గ్యాస్ నూనె ధర విషయంలో, గ్యాస్ విషయంలో ఒక ప్రక్కన అయితే సమీక్ష చేస్తామని వారు చెప్పడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి। ఈరోజు పప్పు ధాన్యాల విషయంలో రేట్లు పెరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో కూడా ఈరోజు మేము ఇస్తా ఉన్న ఈ 2,25,00,000 మంది ఫ్యామిలీస్కి కందిపప్పు కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము, రేషన్ షాప్ ద్వారా సబ్సిడీ పప్పును కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము। సో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మార్కెట్కి సంబంధించి మరి ధరలు హెచ్చు తగ్గులు ఏవైతే ఉన్నాయో నేరుగా ఈ పేద ప్రజల మీద పడొద్దనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మేము రేషన్ షాపుల ద్వారా కూడా పప్పుని అందిస్తూ ఉన్నాం, చక్కెరను అందిస్తూ ఉన్నాం, గ్యాస్ నూనెను అందిస్తూ ఉన్నాం।
ریاستی وزیر سول سپلائز نے 1 روپیہ کلو چاول اسکیم میں بے قاعدگیوں کے خلاف انتباہ تو دیا ہے، لیکن اسکیم کے آغاز کے دوسرے ہی دن ٹاسک فورس نے چاول کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دبیر پورے میں واقع ویشنوی کرانہ اسٹور میں 1 روپیہ کلو چاول کی بلیک مارکیٹنگ کی اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس نے دھاوا کیا اور 19 کنٹل چاول ضبط کر لیا، لیکن دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ راشن کے چاول کے عوض گاہکوں کو باریک چاول فراہم کر رہا تھا۔ پولیس نے دکان کے مالک چندو کو محکمہ سول سپلائز کے حوالے کر دیا ہے۔ سی ایل پی نے الزام لگایا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کی ریتو یاترا کسانوں کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقصد کے لیے ہے۔ یاترا پر تبصرہ کرتے ہوئے اننت پور کے رکن پارلیمنٹ اننت رام ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کا 9 سالہ تجربہ رکھنے والے چندرا بابو نائیڈو کسانوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے بجائے اپنے اعتماد کو بحال کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی یاترا کی تشہیر کے لیے خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صدر تلگو دیشم کو مشورہ دیا کہ وہ دیگر اضلاع کے دورے کے دوران سیاسی مفادات سے بالائے طاق ہو کر کسانوں کے مسائل سے متعلق مشورے دیں۔ اس موقع پر دھرماورم کے رکن اسمبلی کے وینکٹ ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کی یاترا قومی شاہراہوں تک ہی محدود ہے، اس سے کسانوں میں اعتماد پیدا ہونے کے تو کچھ امکانات نہیں، البتہ ڈھابوں اور شراب کا کاروبار کرنے والوں میں اعتماد ضرور پیدا ہوگا۔ وینکٹ ریڈی نے کہا کہ یہ ڈرامہ صرف ووٹوں کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں وہی مقام ملے گا جو عوام انہیں دینا چاہتے ہیں۔ ایک اور رکن اسمبلی سدھاکر نے کہا کہ کسان پہلے سے ہی پریشان ہیں، انہیں یاتراؤں کے ذریعے اور پریشان نہیں کیا جانا چاہیے۔ سدھاکر نے اقتدار پر آنے کے بعد کسانوں کے مسائل کی یکسوئی کے صدر تلگو دیشم کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے چندرا بابو نائیڈو کو مشورہ دیا کہ وہ کسانوں کے حقیقی مسائل کے سلسلے میں جد و جہد کریں۔ ٹی آر ایس نے الزام لگایا ہے کہ کسان دوست حکومت کا دعویٰ کرنے والی کانگریس کسانوں کے مسائل سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس لیڈر ای راجندر نے کہا کہ کانگریس حکومت نے ریاست میں کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب کسی کسان نے پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی نہ کی ہو۔ ای راجندر نے کہا کہ حکومت نے صرف 456 منڈلوں کو قحط زدہ قرار دیا ہے، جبکہ مزید کئی منڈل خشک سالی کا شکار ہیں۔ انہوں نے ان منڈلوں کے ساتھ ساتھ جہاں بارش بالکل نہیں ہوئی ہے، کم بارش والے منڈلوں کو بھی قحط زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ تلگو دیشم پارٹی نے کانگریس قائدین کی جانب سے صدر تلگو دیشم کی یاترا پر کی جا رہی تنقیدوں کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر دیویندر گوڑ نے کہا کہ ذمہ دار اپوزیشن لیڈر ہونے کی وجہ سے چندرا بابو نائیڈو نے کسانوں کے مسائل جاننے کے لیے یاترا کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ریاست میں کسان شدید مشکلات کا سامنا کرتے آ رہے ہیں، لیکن کانگریس حکومت کسانوں کے مسائل سے نمٹنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ریاستی وزیر پی لکشمیا کو بھی لگتا ہے کہ کانگریس کی مرکزی قیادت تلنگانہ مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اپنے بیرونی دورے سے واپسی کے بعد انہوں نے وزیر پنچایت راج جانا ریڈی سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے پی لکشمیا نے کہا کہ اگر مرکزی قیادت کا کوئی فیصلہ نہ آئے تو پھر آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کانگریس اعلیٰ کمان ریاست کے حالات پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ تلنگانہ سے متعلق جلد ہی مثبت فیصلہ آئے گا۔ کرن کمار ریڈی نامزد چیف منسٹر ہیں۔ صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے یہ ریمارک کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ کرن کمار ریڈی عوام کے منتخبہ چیف منسٹر نہیں ہیں، اس لیے وہ من مانے اعلانات کر رہے ہیں اور عوامی جواب دہی سے بچ رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے 1 روپے کلو چاول اسکیم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر عوام کی بھوک مٹانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ادھر کیروسین کے کوٹے میں 1 لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے، ایسے میں کیا عوام چاول کو پانی میں بھگو کر کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حکومت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہوئے اضافے پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کشن ریڈی نے حکومت سے فصل انشورنس بیمہ اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کو ہوائی قلعے نہیں بنانا چاہیے بلکہ عملی اقدامات کرنے چاہیے۔
اسمبلی حلقہ ملکاج گری کے تلگو دیشم قائدین اور کارکنوں نے مرکزی اور ریاستی حکومت پر ناقص کارکردگی کا الزام عائد کرتے ہوئے 15 روزہ عوامی شعور بیداری پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ مرکز میں یو پی اے اور ریاست میں کانگریس حکومت عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2009 سے پیٹرول کی قیمت میں کئی بار اضافہ کیا گیا، جبکہ پکوان گیس کی قیمت بھی 175 روپے سے 450 تک پہنچ گئی ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے علاقے کے عوام پر زور دیا کہ وہ کانگریس قائدین کی کارکردگی کا جائزہ لیں کہ آیا وہ عوامی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یا ذاتی مفاد کے لیے۔ 42 دن کی عام ہڑتال پر خاموش رہنے والے چندر بابو نائیڈو کو اچانک کسانوں کی حالت پر رحم کیسے آ گیا؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکن جی وینکٹ رمنا نے یہ استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کے موقف سے یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ انہیں تلنگانہ عوام سے کوئی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی نقل کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال پر وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا کہ وہ کومٹی ریڈی کی ہڑتال سے اظہار یگانگت کے لیے جانے والے تھے، لیکن کومٹی ریڈی نے جو بیان دیا ہے اس سے انہیں تکلیف پہنچی ہے، اس لیے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے والے قائدین کو بعد میں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ تیلگو فلم سٹار اور چندر بابو نائیڈو کے سمبندھی بالا کرشنا علیحدہ تلنگانہ تنظیموں کے احتجاج کے بعد ریاست کی تقسیم سے متعلق دیے گئے اپنے بیان سے مکر گئے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالا کرشنا نے کہا کہ انہوں نے یوم تاسیس کے موقع پر علیحدہ تلنگانہ سے متعلق کسی بھی طرح کے ریمارکس نہیں کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعض افراد انہیں مخالف تلنگانہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالا کرشنا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صرف یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریاست کے تمام علاقوں کے عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے باغ جہاں آرا میں آروگیہ شری ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا، جو مقامی مجلس کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ مختلف دواخانوں کے ماہر ڈاکٹرز نے رجوع ہونے والوں کے طبی معائنے کیے اور انہیں دوائیں بھی مفت سربراہ کی گئیں۔ سٹی پولیس کمشنر اے کے خان نے 18 سے 22 سال تک کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محکمہ پولیس کے تقررات کے اعلامیہ میں دلچسپی لیں اور ملازمت حاصل کریں۔ وہ اس سے نہ صرف ایک باوقار ذمہ داری نبھانے کے اہل ہو جائیں گے بلکہ اپنے ملک، قوم اور معاشرے کی بھی خدمت کر سکیں گے۔ فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے خان نے کہا کہ ہزاروں جائیدادیں ہیں اور محکمہ پولیس میں تنخواہیں بھی معقول دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانسٹیبل کی تنخواہ 15 اور 20 ہزار کے درمیان ہے۔ اے کے خان نے کہا کہ سلم علاقوں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس جانب راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سخت محنت کے ذریعے یہ ملازمت حاصل کریں۔ اے کے خان نے واضح طور پر کہا کہ سفارش سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ فزیکل ٹیسٹ دسمبر کے آخری ہفتے یا پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں لیا جائے گا اور اس کے 2 مہینے بعد ریٹرن ٹیسٹ ہوگا۔ دیکھیے، پولیس سروس ایک بہت ہی اچھی سروس ہے۔ اب جو نئے اسکیلز آئے ہیں، پے اسکیلز بہت ہی اچھے اسکیلز ہیں۔ کم سے کم 15-20 ہزار تک ماہانہ تنخواہ ملتی ہے بگننگ میں، اور سماج میں ایک عزت کا درجہ حاصل ہے، اور پروموشنز کے بھی کافی اپرچونیٹیز ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ڈی ایس پی تک بھی، ڈی ایس پی یعنی کہ شہر میں اے سی پی کا جو درجہ ہے وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے۔ کوارٹرز دیے جاتے ہیں، اور جب سٹی میں ریکروٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ساری سروس سٹی میں ہی ہو جاتی ہے، رہنے کا چانس بھی ملتا ہے۔ یہ سیلری اور فیسلٹیز کے بات میں ہے، اور اس سے اچھی روزگاری ایک ملتی ہے ان کو، اور فیملی کے لیے بھی کافی سپورٹ ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو خدمات انجام دے سکتے ہیں سماج کے لیے، یہ بہت اچھی طرح، بہت بہترین طریقے سے دے سکتے ہیں۔ جو پرابلمس میں ہوتے ہیں، جس کے کافی مشکلات ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو مدد کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جوائن کرنا، اور آپ خود وہ جو سیٹسفیکشن ہے اس کو محسوس کر پائیں گے اس میں جوائن کرنے سے۔ تو جو نوجوان اس میں جوائن کرتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے،
उनके लिए एक अच्छा लाइवलीहुड मिलता है, रोजगारी मिलती है, एक अच्छा पेशा है ये, और समाज को अच्छी तरह खिदमत अंजाम देने के लिए भी एक अच्छा मौका है। महकमे पुलिस में कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जहां पर मुफ्त तरबियत दी जाएगी। माहिर ट्रेनर्स नौजवानों को पुलिस के सख्त जिस्मानी इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये तरबियत देंगे। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज़ हो चुका है। मुगलपुरा प्लेग्राउंड में दूसरा सेंटर भी कायम किया जा रहा है। 18 ता 22 साला इंटरमीडिएट पास नौजवान रुजू हो सकते हैं। मुगलपुरे में 10 नवंबर से तरबियत का आगाज़ होगा। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और सीनियर स्पोर्ट्समैन मोहम्मद हुसैन नौजवानों को तरबियत देंगे। नक़ीब मिल्लत की हिदायत पे काम हो रहा है और उनकी पूरी निगरानी रहेंगी। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं इंशाअल्लाह ताला जो भी उम्मीदवार आएंगे बड़ी मेहनत के साथ इनको फिज़िकल फिटनेस के लिए यानी तैयार करूँगा। राजेंद्र नगर में बजरंग दल के कारकुनों ने बड़े जानवरों से भरी लॉरी के ड्राइवर की पिटाई करके जानवरों को गौशाला मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि ये लॉरी जुमेरात की सुबह परगी से नारसिंगी जा रही थी कि बजरंग दल के कारकुनों ने राजेंद्र नगर पुलिस एकेडमी के पास लॉरी को रोक लिया और 20 बड़े जानवरों को कब्जे में लेकर गौशाला मुंतकिल कर दिया। तंजीम के एक कारकुन का कहना था कि उनके साथी कारकुनों ने जो काम किया है उसूलन वो काम पुलिस को करना चाहिए था। लंगर हाउस और टास्क फोर्स पुलिस की टीमों ने चरस फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 किलो चरस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। लंगर हाउस पुलिस इंस्पेक्टर जी श्रीधर ने मीडिया को बताया कि एक बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 नवंबर को रैती बोली के इलाके में पुलिस ने 32 साला मोहम्मद ताज, 22 साला मोहम्मद फरहान, 24 साला मोहम्मद अनवर और 20 साला अशफाक को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मज़कूरा अशिया बरामद की। तफ्तीश के दौरान इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि ताज कानपुर के रहने वाले एक शख्स सलीम भाई के पास से ये चर्स 15,000 रुपये फ़ी किलो ख़रीद कर उसे हैदराबाद में 50,000 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया। टास्क फोर्स पुलिस ने सारिकों की 4 टोलियों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ए.के. खान ने बताया कि 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले 2 टोलियों से वाबस्ता इमरान अफसर, शफीक, समीउल्लाह और असलम को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन सारिकों के कब्जे से मसरूखा 25 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। ए.के. खान ने बताया कि मज़कूरा सारिक नकली चाबियों के जरिए शहर के पार्किंग लॉट से मोटरसाइकिलों का सरखा किया करते थे और मसरूखा मोटरसाइकिलों को कम कीमत पर फरोख्त किया करते थे। कमिश्नर पुलिस ए.के. खान ने बताया कि CCS पुलिस और टास्क फोर्स की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कारों का सरखा करने वाली टोली के भी 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि समीउद्दीन और नरसिम्हा ने शहर से 4 कारों का सरखा किया था। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 4 मसरूखा कारें जब्त कर ली। ए.के. खान ने बताया कि कुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले मुस्तफ़ा और राकेश नामी सारिक को भी गिरफ्तार किया गया, जो कुशाईगुड़ा, मीर चौक, जेडी मेटला और साइबराबाद के हुदूद में सरखे की कई वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने मज़कूरा तमाम सारिकों के कब्जे से 71 लाख रुपए मालियती मसरूखा अशिया जब्त की। बंजारा हिल्स पुलिस ने शराब पीकर छेड़छाड़ करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर नवीन ने मीडिया को बताया कि सईद नगर के इलाके में छोटी सी बात पर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को 5 अफराद एक घर के करीब शराब पीकर आने जाने वालों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिस पर करीबी मकान में रहने वाले 2 भाई नासिर खान और अजीम खान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो न माने और तलवारों और चाकुओं से दोनों भाइयों पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार करके जुमेरात के दिन अदालती तहवील में दे दिया। अलवाल में एक सजा याफ्ता दरिंदा सिफत मुजरिम ने नशे की हालत में अपनी ही बेटी के साथ दस्तदराजी की कोशिश की। बताया जाता है कि करीब 45 साला नवीन कुमार 30 अक्टूबर को जेल से रिहा होकर
इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम अपनी बेटी शिल्पा कुमारी को उसके मामू राकेश के मकान से अपने घर ले गया और नशे की हालत में उसके अंदर का जानवर बाहर निकलकर दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा था कि लड़की चीखती चिल्लाती अपने मामू के घर चली गई। राकेश इस सिलसिले में इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुए, जहां कमीशन ने पुलिस को शिल्पा कुमारी के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात जारी किए और फिर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। नवीन कुमार अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल भी जा चुका है। नल्लाकुंटा पुलिस ने चेन उड़ाकर फरार होने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूक़ा 8 तोले के तिलाई जेवरात और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। नल्लाकुंटा पुलिस ने बताया कि ये दोनों टप्पा चबूतरा के रहने वाले तालिबे इल्म हैं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जराइम अंजाम दे रहे थे। तफ्तीश के दौरान इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि वो सुबह के औकात में चहलकदमी करने वाले अफराद को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ नल्लाकुंटा पुलिस में पहले से ही 5 केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ चिकड़पल्ली और काचीगुड़ा पुलिस में भी मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि अगर उनके बच्चों के पास किसी भी तरह की रकम नजर आए तो वो उसकी तहकीकात करें। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबर एक बात है। GHMC जनरल बॉडी इजलास में दिन भर अवामी मसाइल पर मुबाहिस, पुराने शहर की तरक्की के लिए ज़ायद फंड्स फराहम करने मजलिस का मुतालबा। ₹1 किलो चावल स्कीम में नाकिस चावल की सरबराही की तहकीकात, वजीर सिविल सप्लाईज का तयक़ुन। ₹1 किलो चावल स्कीम के आगाज के दूसरे ही दिन ब्लैक मार्केटिंग का केस बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार। राजेंद्र नगर में बजरंग दल कारकुनों की शरंगेजी, बड़े जानवर से लदी लॉरी के ड्राइवर को जद्दोकूब। और महकमे पुलिस में तकर्रुरात के इस मौके से फायदा उठाने नौजवानों को पुलिस कमिश्नर की अपील। खबरनामा इसी के साथ खत्म होता है।